بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم مختصر المعانی الفن الثالث علم البدیع کا سبق نمبر 69 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حسب عادت آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے سبق کی ابتدا القلب سے ہو رہی ہے۔ عبارت پر توجہ فرمائیے۔ ومنه أي من اللفظ القلب وهو أن يكون الكلام بحيث لو عكسته وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول كان الحاصل بعينه هو هذا الكلام يجري في النظم والنثر، كقوله مودته تدوم لكل حول وهل كل مودته تدوم في مجموع البيت، وقد يكون ذلك في كل من المصرعين كقوله أرانا الإله هلالا أنارا، وفي التنزيل كل في فلك وربك فكبر، والحرف المشدد في حكم المخفف، وقد يكون ذلك في مفرد نحو سلسة، وتغاير القلب بهذا المعنى لتجنيس القلب ظاهر، فإن المقلوب هنا يجب أن يكون عين اللفظ الذي ذكر بخلاف ثم، ويجب سمه ذكر اللفظين جميعا بخلاف ها هنا۔ عزیز طلباء، آج محسنات لفظیہ کی 5 قسم ہم پڑھ رہے ہیں۔ القلب، قلب مصنف علیہ الرحمہ بتائیں گے کہ کلام اس طرح ہو کہ اگر اس سے الٹی طرف سے پڑھا جائے، یعنی حرف اخیر سے شروع کیا جائے اور حرف اول پر ختم کیا جائے تو بعین ہی اول ہی کلام حاصل ہو، اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ اور قلب یہ نظم اور نثر دونوں میں پایا جاتا ہے۔ نظم کی مثال بھی مصنف علیہ الرحمہ نے ذکر کی ہے۔ علامہ ارجائی شاعر کا یہ شعر ہے، مودته تدوم لکل حول وهل کل مودته تدوم۔ تو اب اس شعر کو اگر آپ آخری حرف سے شروع کر کے پہلے تک آئیں تو یہی شعر دوبارہ حاصل ہوگا۔ مثلا مودته پہلا لفظ ہے، آخری حرف کو الٹا پڑے مودتہ، تو یہاں تک یہی لفظ حاصل ہوگا۔ پھر آگے تدوم ہے تو تا دال وہ من تدوم اس سے بن جاتا ہے۔ تو بہرحال کلام اس طرح ہو کہ اگر آخری جانب سے الٹی طرف سے ہم اس کو پڑھیں تو وہ بعین ہی وہی کلام بن جائے تو اس کو قلب کہا جاتا ہے۔ یہ نظم اور نثر دونوں میں ہوتا ہے۔ نظم کی مثال جس طرح یہی ہے اور نثر کی مثال جیسے کل فی فلکن، اب یہاں پر فلکن میں کاف لام کو ملائے تو کل بن جائے گا، اور فی فلکن اس طریقے سے یہ براکت بھی پڑھنے سے وہی جملہ بن جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ اسی سے متعلق بتائیں گے۔ ایک بات تو یہی ذکر کریں گے قلب کا مطلب ہے، اس کے بعد قلب نظم اور نثر دونوں میں جاری ہوتا ہے، اس کی مثال ذکر کریں گے، اور آخر میں بتائیں گے کہ یہ جو قلب ہے جس طرح جملے میں اور مصرے میں اور نثر میں استعمال ہوتا ہے، اسی طرح مفرد الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے سلیسہ۔ پھر آخر میں مصنف علیہ الرحمہ ایک اور بات ذکر کریں گے کہ ایک ہے قلب الحروف، یعنی جو ہے ایک ہے قلبی کلمہ اور ایک ہے قلبی حروف۔ تو قلبی کلمہ جس کو ہم تجنیس القلب میں پڑھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ کلمہ برعکس ہو جائے، اور کلمہ کو جب برعکس کرے تو وہ دوسرا کلمہ بن جائے۔ تو قلبی کلمہ میں 2 کلموں کا ہونا ضروری ہوتا ہے، جبکہ قلبی حروف میں وہی کلمہ بعین ہی واپس حاصل ہوتا ہے اور اس میں دوسرا کلمہ اس سے نہیں بنتا۔ تو یہ دونوں میں واضح فرق ہے جس کی وضاحت مصنف علیہ الرحمہ آخر میں کریں گے۔ تو فرماتے القلب اور محسنات لفظیہ میں سے ایک قلب ہے۔ ومنہ أي من اللفظ القلب محسنات لفظیہ میں سے ایک قلب ہے۔ وهو أن يكون الكلام بحيث، اور قلب یہ ہے کہ کلام اس حیثیت سے ہوں کہ بحیث لو عکست ہوں،
اس طور پر کہ اگر آپ اس کو الٹا پڑھیں، اس کو برعکس کر دیں، وبدأت بحرفه الأخير إلى الأول، اور آخری حرف سے آپ اول کی طرف پڑھنا شروع کر دیں، کان الحاصل بعینہ وهذا الکلام، تو آپ کے پاس وہی کلام بعینہ ہی حاصل ہو جائے، یجری فی النظم والنثر، قلب نظم اور نثر دونوں میں جاری ہوتا ہے، کقولی جس طرح کے شاعر ارجانی، قاضی ارجانی کا یہ شعر ہے، مودتہ تدوم لکل حول، اس کی محبت، اس ممدوح کی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے، لکل حول، ہر قسم کی مشکل گھڑی میں بھی، وحل کل مودتی تدوم، کیا ہر کسی کی محبت اس قسم اور اس حالات کے ساتھ ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ نہیں۔ تو یہاں پر محل استشہاد یہ ہے کہ اس شعر کو اگر آپ آخر سے شروع کریں، پہلا لفظ ہے مودتہ، یہاں پر اگر آپ ادھر سے شروع کریں تو مودتہ بن جائے گا، دوسرا لفظ ہے تدوم، تو پھر آپ تدوم بن جائے گا، تیسرا لفظ ہے لکل، اور چوتھا لفظ ہے حول، اور اس کے بعد ہے وحل کل، ٹھیک ہے، پھر ہے مودتہ، تو مودتہ، پھر آگے ہے تدوم، تو یہ بھی تدوم۔ بہرحال آخری حرف سے آپ شروع کریں تو وہی کلام بعینہ ہی آپ کے پاس سے حاصل ہو جائے۔ پھر مجموع البیت، یہ پورے شعر میں قلبی حروف کی مثال ہے۔ اب آگے وقد یکون ذلک فی کل من المصرعین، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ بیان فرما رہے کہ کبھی کبھی قلب شعر کے دو مصروں میں سے ہر ایک میں ہوتا ہے، یعنی مکمل شعر میں قلب پایا جائے، اس کی مثال تو گزر گئی، تو اب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ ایک مصرے میں جو ہے وہ قلب پایا جاتا ہے، یعنی دو مصروں میں سے ہر ایک میں قلب پایا جاتا ہے۔ دو مصروں میں سے ہر ایک میں قلب پائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شعر کے دو مصروں میں سے جس کی بھی حروف کو آخر سے پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے دوسرا مصرع بن جائے۔ مثلا اگر آپ نے اس کے حروف کو آخر سے پڑھنا شروع کر دیا تو پہلا مصرع بن جائے، اس کے حروف کو آپ نے آخر سے پڑھنا شروع کر دیا تو وہ دوسرا مصرع بن جائے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ جیسے یہ شعر ہے اران الالہ، الہ نے، معبود نے، اللہ نے ہمیں دکھایا، ہلال چاند، انارا کی جو روشن ہوا ہے، روشنی والا چاند اللہ نے ہمیں دکھایا۔ اب یہاں پر اگر یہ دوسرا مصرع ہلال انارا کو ہم برعکس پڑھیں ارانا الہ، تو دیکھیں یہ پہلا مصرع بن گیا۔ پہلے مصرع کو اگر ہم برعکس پڑھیں ہلالا ارانا تو یہ دوسرا مصرع بن جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے کہ پہلے مصرع کو اگر ہم آخر سے پڑھیں تو دوسرا مصرع بن جائے، دوسرے مصرع کو اگر ہم آخر سے پڑھیں تو پہلا مصرع بن جائے، یہ جو ہے قلب کی ایک اور مثال ہے۔ اب نثر میں مصنف علیہ الرحمہ مثال ذکر فرما رہے کل فی فلکن، کہ سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں، تو اب اگر اس کو آخر سے پڑھیں گے تو یہی جملہ بن جائے گا۔ مثلا آخری حرف کاف ہے، پھر لام ہے، اسے آخر سے پڑھنے سے کل حاصل ہو جاتا ہے، پھر جو ہے فا ہے، پھر یا ہے، تو اس سے فی، پھر جو ہے فا لام کا فلک بن جائے گا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو یہاں پر اگر آپ آخر سے پڑھیں تو را با کاف ہے، رب کا، اور فا کا بارہ پڑھے تو فکبر، آخر سے پڑھے یہی جملہ پھر بن جائے گا۔ تو یہ نثر میں جو ہے قلب کی میں قلبی حروف کی مثال ہے۔ اور حرف المشدد فی حکم المخفف سے گویا کہ ایک شبہ کا ازالہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر اگر مشدد کو ہم مخفف پڑھیں گے پھر تو یہی جملہ نہیں بن سکتا، تو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے قلبی حروف میں مشدد و مخفف کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ وقد یکون ذلک فی مفرد، اور یہ قلبی حروف کبھی کبھی مفرد کلمے بھی ہوتا ہے، جیسے سلیسہ کو اگر آپ براز پڑھیں تو سلیسہ ہی حاصل ہوگا۔ اور تغیر القلب بهذا المعنى لتجنیس القلب ظاہر، تغیر القلب سے مراد یہاں پر جو ہے مصنف علیہ الرحمہ تو قلبی حروف اور قلبی کلمہ میں فرق بتانا چاہتے ہیں۔ قلبی حروف کی مثال تو یہی بن گئی کہ جو
حرف اگر آپ برعکس پڑھے تو وہی کلمہ آپ کے پاس حاصل ہو جو پہلے سے تھا۔ اور قلبی کلمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو برعکس کریں تو برعکس کرنے سے اس کا متبادل ایک اور کلمہ آپ کے پاس حاصل ہو جائے۔ اس کی مثال یعنی قلبی حروف کی مثال جیسے ثالثہ ہے، اس کو اگر آپ برعکس پڑھیں تو ثالثہ ہی بن جائے گا، لیکن قلبی کلمہ میں مقلوب بعینی ہی حاصل نہیں ہوتا بلکہ وہ برعکس ہو جاتا ہے۔ جیسے فتح کا لفظ آپ لے لیں، اس کو اگر آپ برعکس پڑھیں تو حتف بن جائے گا، ظاہر دونوں میں تضاد ہو جائے گا۔ وتغایر قلب بهذا المعنی، اور دونوں قلبوں میں مغایرت اسی مطلب سے ہے۔ لتجنیس قلب ظاہر، تجنیس قلب تو ظاہر ہے کہ وہاں پر دوسرا کلمہ بعینی پہلے نہیں ہوتا۔ فإن المقلوب هنا يجب أن يكون عین اللفظ الذي ذکر بخلاف سمه، کہ یہاں پر مقلوب بعینی ہی اسی طرح ہونا ضروری ہے کہ جس طرح پہلے تھا، بخلاف سمه، بخلاف وہاں تجنیس قلب میں، کہ وہاں پر مقلوب جو ہے وہ بعینی ہی وہ نہیں ہوتا۔ ویجب سمه ذکر لفظین، تجنیس قلب میں یا قلبی کلمہ میں دو لفظوں کا ایک دوسرے کے مقابل ہونا ضروری ہے۔ جمع بخلاف یہاں ہونا، بخلاف یہاں پر کہ یہاں پر ایک ہی لفظ جس کو آپ نے قلب کر دیا تو وہی آپ کے پاس دوبارہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہو۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔